جی میں فعل ملک، اور آج کا موضوع ہے گلگت بلتستان اور اس میں عمران خان اور ان کی پی ٹی آئی کی ڈوبتی نیا۔ جیسا کہ ہم پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے کئی سیاستدان ایسے ہیں جو بہت غلطیاں کرتے رہے۔ تو ابھی جو ہمارے نواز شریف صاحب ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارتے ہیں اور پھر اس پر جو ہے وہ آہو بکا مچا دیتے ہیں۔ تو پی ٹی آئی بھی جو ہے وہ کچھ اسی طرح کی جماعت لگتی ہے، کیونکہ وہ جا کے خود جو ہے وہ کلہاڑے کو ٹھڈا مارتی ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے تک تو کہیں گلگت بلتستان کے صوبہ بننے کی اور اس طرح کی کوئی افواہیں یا کوئی خبریں نہ تھیں، لیکن اچانک کہیں آؤٹ آف بلو جو ہے وہ ان کے کشمیر اور گلگت بلتستان افیئرز کے جو منسٹر ہیں امین گنڈاپور صاحب، وہ میڈیا پر تشریف لائے اور انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب بہت جلد جی بی کا یعنی گلگت بلتستان کا دورہ کریں گے، اور وہ اس گلگت بلتستان کو پاکستان کے باقاعدہ صوبے کا درجہ جو ہے وہ دے دیں گے۔ تو اگر ہم اس کے جو ہے وہ بیک ڈراپ میں دیکھیں کہ یہ آخر ان کو یہ اتنا چھیتی بیان دینے کی کیا ضرورت پیش آئی ہے، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہے کہ وہ رائٹ کینڈیڈیٹس ان کو مل سکیں، جو کیونکہ اب نومبر 2020 میں یعنی آپ سے کوئی آلموسٹ جو ہے وہ 1.5 مہینے یا 2 مہینے کے اندر اندر گلگت بلتستان میں الیکشن ہونے ہیں، تو ان کو رائٹ کینڈیڈیٹس نہیں مل رہے ہیں، اس لیے وہ یہ تمام شوشے جو ہے وہ چھوڑ رہے ہیں اور فوری طور پر چھوڑ رہے ہیں اور ایک غیر ذمہ دارانہ حکومت کی جو ہے وہ عکاسی کرتے ہیں۔ ان کے اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کے جو ہے وہ ٹورزم کے منسٹر ہیں جو کہ فدا خان فدا ہیں، تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے گلگت بلتستان میں ٹورزم اور اس کے ملکہ علاقوں میں جو ٹورزم ہے اس کو بالکل سرے سے برباد کر دیا۔ تو یعنی ایک ایسی آواز جو کہ پہلے پی ٹی آئی کی تھی، اب بھی جو ہے وہ ہیں تو انہیں کے ساتھ، لیکن وہ ان کے اگینسٹ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں۔ ساتھ میں گلگت بلتستان میں ان کی آمنہ انصاری تھیں، وہ ان کو جو ہے وہ چھوڑ گئیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ اب اگلے الیکشن میں آپ کا ٹکٹ نہیں چاہیے۔ ساتھ دوسرے ابھی کچھ ٹائم پہلے پی ٹی آئی ایک انسان جو ہے اس کو مسلم لیگ نواز سے توڑ کر جو ہے وہ لائی، جن کا نام تھا، اور یہ ایکس منسٹر بھی تھے، حیدر خان۔ تو اب حیدر خان بھی جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہیں چاہیے آنے والے الیکشن میں۔ فتح اللہ خان جو ہیں، جو ان کے پہلے کینڈیڈیٹس رہ چکے ہیں، وہ سیٹ نہیں جیت سکے تھے لیکن وہ ایک امپورٹنٹ کینڈیڈیٹ ہیں، تو انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ان کو پی ٹی آئی کی جو ہے وہ ٹکٹ نہیں چاہیے۔ تو پی ٹی آئی کیونکہ پچھلے 2 سال سے اس کی بہت ہی بری کارکردگی ہے، اور کوئی شخص جو کہ الیکشن جیت سکتا ہے، اور آف کورس الیکشن میں جو ہے دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سی پارٹی کے لیے کتنا ٹکٹ ملے گا اور کتنے اس کے ووٹ ملیں گے، تو لوگ جو ہے وہ زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں پی ٹی آئی کو اس سے ٹکٹ لینے میں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ ساری صورتحال اور یہ گمبھیرتا پی ٹی آئی کو دیکھنی پڑ رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے دوسرے جو وزیر ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے یہاں اسلام آباد میں، وہ آج بڑی خوشخبریاں سنا رہے تھے، یعنی 18 سپٹمبر 2020 میں، کہ جی گلگت بلتستان کے لیے حکومت بہت کچھ لے کر آ رہی ہے۔ تو ان کا لطیفہ یہ تھا کہ جی ہم آپ کو ڈرائی فروٹ کی لائف بڑھانے کے طریقے جو ہے وہ بتائیں گے، یعنی یہ گورنمنٹ لیول پر جو ہے یہ کر رہے ہیں، جو کہ ایک چھوٹی سی ورکشاپ، ایک چھوٹا سا ادارہ جو ہے وہ گورنمنٹ کا آرگنائز کر کے یہ سب کر سکتا ہے، لیکن اس پر وزیر اعظم صاحب کیونکہ مرغی اور انڈے بیچتے تھے، تو ان کے وزیر جو ہیں وہ اس طرح کے ہمیں لطیفے سنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں خوشخبریاں، ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ گلگت بلتستان میں قیمتی پتھر ہیں تو ان کی تراش خراش کے طریقے بھی جو ہے وہ گورنمنٹ آپ کو بتائے گی، یعنی وہ جو ایک چھوٹی سی شاپ سے آرگنائز ہو سکتا ہے کام، اس کے لیے وزیر صاحب جو ہے وہ یہ سب کریڈٹ لے رہے ہیں۔ تو بیسیکلی کارکردگی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ وزڈم اور انڈرسٹینڈنگ کا بھی فقدان ہے ان کے ساتھ، اسی وجہ سے یہ اتنا یعنی اہم موضوع کہ گلگت بلتستان کو کب پاکستان کا صوبہ بنانا ہے اور اس کے لیے کن کن پیرامیٹرز پر پہلے ڈسکشن ہونی ضروری ہے، وہ کیے بنا ہی ہوا میں فوری طور پر یہ غبارہ چھوڑ دیا تاکہ جو ہے ان کو ذاتی فائدہ ہو سکے۔ تو پاکستان میں ہمیشہ ذاتی فائدے کے لیے حکومتیں کی گئی ہیں، کبھی جو ہے وہ قومی مفاد کو سامنے رکھ کے حکومتیں کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھا گیا۔ جس نے بھی کیا اس نے اپنے ذاتی فائدے کے لیے کیا۔ 73 سال کی تاریخ میں جو ہے وہ ہمیں بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے پاکستان میں جو کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے رہیں۔ تو آگے چل کے میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ گلگت بلتستان جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے۔ اب جو ہے وہ کیونکہ پی ٹی آئی آ چکی ہے ان دو پارٹیوں کے درمیان، اب کارکردگی جو ہے وہ ہے نہیں ہے،
جو کہہ رہے تھے کہ جی 1 کروڑ نوکریاں دیں گے اور 50 لاکھ گھر دیں گے اور ساتھ میں جو ہے وہ یہاں پر لوگ باہر سے آئیں گے اور پتنی $200 بلین جو ہے وہ باہر سے ہم یہاں پر لے کر آئیں گے اور نہ جانے کتنے ایسے سبز باغ دکھائے، تو وہ سارے کے سارے چکنا چور ہو گئے، بیچ چوراہے میں جو ہے وہ اب سب کچھ رہ گیا۔ تو اٹ از ڈیفیکلٹ فار عمران خان کہ وہ ان سچویشنز میں سے باہر نکلیں، کیونکہ جو سپورٹڈ ہوتے ہیں اور جو کسی کی تھپکی سے آئے ہوتے ہیں وہ پریکٹیکلی کچھ ڈلیور نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ وہ ہینڈی کیپڈ ہوتے ہیں۔ جیسے ان کی وزارت جو ان کی کیبنٹ ہے اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ عوام سے تو منتخب بھی نہیں ہوئے ہیں اور وہ باہر سے بریف کیس لے کر بریف کیس لے کے واپس چلے جائیں گے۔ تو ایسی گورنمنٹ جو کہ اشاروں کنایوں پر آئی ہو وہ کچھ ڈلیور نہیں کر سکتی ہے۔ تو پریکٹیکلی عمران خان کی حکومت کے اب ڈیز آر نمبرڈ، ان کا جو ہے وہ مستقبل تو اب نظر نہیں آتا۔ جن کا ہے وہ صرف یہ 2 پارٹیز ہیں جو کہ پریکٹیکلی کام کر رہی، اور لوگ اچھا کہیں یا برا کہیں لیکن کچھ نہ کچھ تو ہے یہاں پہ جو کہ پولیٹیکلی ہو رہا ہے، اور یہی شاید اب آگے چل کے ہونا ہے۔ اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ گلگت بلتستان جو ہے وہ ہمارا یعنی ہمارا ناردرن ایریا ہے، اور اس میں دیکھیں کہ کشمیر جو ہے اور جموں جو ہے، یعنی وہ ایریا جو کہ انڈیا کے ساتھ ہمارا ڈسپیوٹڈ ہے، اس کے بالکل ٹاپ پر ہے، اور یہ ہمارا بلتستان ہے۔ اور بلتستان سے تھوڑا اوپر ہم اگر دیکھیں تو لائٹ گرین ایریا میں یہ ہماری گلگت ایجنسی۔ تو یہ ہمارے 2 وہ ایریاز ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اگر جو ہے وہ بلتستان کے ساتھ نیچے دیکھیں تو ایک ریڈ ایرو جو ہے وہ انڈیکیٹ کر رہا ہے، یعنی جو فرسٹ ون ٹاپ اسٹریٹ ڈاؤن پر آ رہا ہے وہ ہاٹ سپرنگ کا ایریا، جہاں پہ اس وقت انڈیا اور چائنا کی افواج جو ہیں ان کا سٹینڈ آف چل رہا ہے۔ اور جو دوسرا یعنی جہاں پہ لداخ لکھا ہوا اس کے پاس جو ایرو ہے یہ اس پینگسو لیک کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی اس جگہ کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ اس کی 8 فنگرز ہیں، اور چائنیز جو ہیں وہ 8 فنگرز پر تھے، اب جو ہے وہ چائنیز اس کی 4 فنگر تک جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں۔ تو یہ وہ ایریا ہے جو کہ اتنا ٹربلڈ ایریا ہے۔ تو ہم نہ جانے کیوں لداخ کے اوپر ہم کوئی بات نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارا بھی اس میں کچھ پارٹ ہے، اس میں کچھ چیزیں ہم سے بھی جڑتی ہیں۔ ہم بالکل خاموشی سے سائڈ پر جو ہے وہ بیٹھ کے اس تماشے کو دیکھ رہے ہیں، اور کل جو ہے وہ اگر ہمیں جو ہے کوئی یہ کوشچن کرے کہ جی ہم لداخ کے معاملے میں ہم اتنے کیوں خاموش تھے، تو کہیں گے جی کہ یہ جو ہے نا شاید کسی کے ایجنٹ ہیں۔ پریکٹیکلی ہمارے سے یہ بہت ساری چیزیں جڑتی ہیں، جہاں پہ کشمیر جڑتا ہے، جہاں پہ جموں جڑتا ہے، وہاں پہ لداخ کا بھی بہت سا ایریا ہمارے ساتھ جڑتا ہے۔ تو ہماری گورنمنٹ کو اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب ہم مشرقی پاکستان کھو چکے تو اب ہم چکن نیک کا بہت ذکر کرتے ہیں، ان کے سکم بارڈر کا ہم بہت ذکر کرتے ہیں۔ تو ہم اس وقت جو ہے وہ وہاں پر کچھ نہیں کر پائے تھے اور ہم خاموش رہے، اور ہم اس کو بنگلہ دیش ہم نے بنا دیا۔ تو اب جو ہے وہ لداخ میں اگر یہاں پہ سٹینڈ آف چل رہا ہے تو اڑوس پڑوس میں کہیں بٹوارہ چل رہا ہو تو بیچ بٹوارے میں اپنا حصہ لینا چاہیے۔ تو یہاں پر ہماری گورنمنٹ کا کلیم جو ہے نا یہ ایسا کیوں نہیں ہے کہ لداخ پر جو ہے وہ ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ ہمارا ہونا چاہیے، کیونکہ ہم جو ہے وہ کشمیر سارے کے اوپر اپنا حق رکھتے ہیں۔ تو چائنا نے اگر وہ 2 یا 3 فنگرز کے لیے آپ کو ادھر سے کیا تو ہمیں بھی ادھر سے کچھ اس میں اپنی یعنی اپنا دعویٰ اپنا رکھنا چاہیے، لیکن ہم بالکل خاموش ہیں۔ تو اس پر گورنمنٹ کو کچھ نہ کچھ گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے اور بتانے کی ضرورت ہے کہ ایسا اگر وہ نہیں بول رہے ہیں تو کیوں نہیں بول رہے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پڑوس ملک میں انڈیکیشن ہوئی ہے اسی طرح کے میپ کی، اس میں جو ہے وہ ہمیں بہت کلیئرلی پتہ چل رہا ہے کہ سیاچن گلیشیئر جو ہے وہ کہاں پر ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا گلگت بلتستان ہے، اور پھر اس کے نیچے جو ہے وہ لائن آف کنٹرول ہے، اور پھر اس کے ساتھ سری نگر اور جموں کشمیر اور یہ سب چیزیں۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چائنا جو ہے وہ لداخ کے پاس ہے، تو یہاں پر گلگت بلتستان اس سے دور نہیں ہے، بلکہ یہ کارگل کے ساتھ ہی پھر جو ہے وہ بلتستان کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اتنے اہم جیوگرافیکل پوزیشن ہو اور اس پر بغیر کوئی قومی بحث اور بغیر کوئی سی چیز کی پریپریشن کے ایک وزیر جو ہیں گنڈا پرسا وہ آ کے سارا کچھ بیان کر رہے ہوں، تو یہ ایک غیر مناسب عمل ہے۔ پھر حکومت پر جب پریشر پڑا تو حکومت نے اب یہ بات مانی ہے کہ جی اس کو صوبے کا جو سٹیٹس ہے وہ اس کے الیکشن کے بعد تک پسپون کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ جلد بازی کی۔ تو ایسی جلد بازیاں جو ہے وہ ہمیں نہیں کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ حالات جو ہیں وہ ہمارے اڑوس پڑوس میں بلکہ ہمارے بارڈر کے ساتھ بہت ڈیفیکلٹ ہیں، اور ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نئے نئے شوشے چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جیتیں یا ہاریں لیکن ملک کے بارے میں دیکھیں کہ اس کے مفاد میں کیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گلگت بلتستان کے
جو ایریاز ہیں ان کے اندر کتنی خوبصورتی اور کتنی شفافیت ہے کہ انسان کی آنکھ جو ہے وہ ایک لمحے کے لیے تو جھپکنا بھول جاتی ہے. اتنے خوبصورت مناظر ہیں اور یہ وہ ایریاز ہیں جو کہ ہمارے وطن کے اندر ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ اس کے بارے میں اتنے تیزی میں جو ہے وہ اناؤنسمنٹ اور فیصلے نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ یہ اتنی خوبصورت جنت نظیر جو مناظر ہیں، اس کی ڈیمانڈ ہے کہ ان کے بارے میں بہت حساسیت سے سوچا جائے اور بہت بہتر طریقے سے ان کے بارے میں گفتگو کی جائے، اور پھر اینڈ پہ جو گفتگو ہو اس پر قومی اتفاق رائے ہو، نہ کہ ایک پارٹی یا دو لوگ جو ہے وہ مل کے گفتگو کر لیں. پاکستان میں ایسے بہت سا ہوا. ہم نے اپنے جو 3 دریا تھے وہ ہم نے انڈیا کو دے دیے بغیر یہ سوچے ہوئے، کیونکہ قومی بحث نہیں ہوئی تو ہمارے اب وہ ایریاز جو ہیں وہ بنجر ہو چکے ہیں، جس میں نیچے جو ہے وہ بہاولپور کے ایریا ہیں جہاں پہ ستلج دریا بہتا ہے. پھر اس کے بعد اوپر جو ہے وہ ہم چناب تک آ جاتے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، اور بیاس کی بھی یہی صورتحال ہے. تو ہمیں سوچ یعنی قومی غور و فکر کی ضرورت ہے اور قومی بحث مباحثے کی ضرورت ہے. جب تک ہم وہ نہیں کریں گے ہمارے لیے بہت مشکلات ہوں گی. تو یہ ہمارا خوبصورت گلگت بلتستان ہے. اللہ اسے محفوظ رکھے، اور اللہ ہمیں قومی بحث و مباحث کر کے چیزوں کو آگے بڑھانے کی ہمت اور توفیق دیں. ملتے ہیں کسی اگلی موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ.